میں ان کو اپنی طرف سے بھی خوش آمدید کہتا ہوں ماشاءاللہ، جزاک اور اللہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رات کے تقریباً میرے خیال سے 1 سے زیادہ بج رہے ہوں گے وہاں پر، اور وہ ہمارے اس پروگرام کے اندر شریک رہے، تشریف فرما رہے، اپنی نیند کو قربان کر کے انہوں نے یہ وقت نکالا۔ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ بھی ہم سب کے لیے دعا کیجئے گا، اور ہم سب بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی رفعت، بلندیاں، ترقیاں عطا فرماتا رہے۔ آمین۔ اب جی، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل و احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں، ماشاء اللہ۔ اور ماشاءاللہ اس وقت پوری دنیا جہاں لاک ڈاؤن کا شکار ہے، آپ نے بہت ہی خوبصورت پروگرام منعقد کیا ہے اس موقع پر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر آپ کو عطا۔ آمین آمین۔ آپ اپنا خطاب شروع فرما سکتے ہیں، اور جو بھی آپ جی۔ الحمد للہ، الحمد للہ حق حق، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه وأصحابه وعطرته، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا دافع البلاء والوباء بإذن۔ تمام ناظرین اور بالخصوص ہمارے برطانیہ کے غیور صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں اور انتظامیہ کے تمام لوگ، پردہ نشین ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں اس موقع پہ انتہائی شکر گزار ہوں اپنے انتہائی شفیق استاد مکرم برادر طریقت حضرت علامہ مفتی ایوب اشرفی صاحب قبلہ کا، جن کے مسلسل اصرار کے بعد میں اپنی گوناگو مصروفیت جو میں نے اس تنہائی میں اپنا رکھی تھی، اسے آج ترک کر کے اس آدھی رات میں آلموسٹ 1:20 in the morning here in India میں حاضر ہوں، اور کم سے کم اسی بہانے میں اپنے برطانیہ کے ساتھیوں سے مخاطب ہوں۔ آج حضرت نے مجھے جو عنوان بخشا ہے، عطا کیا ہے، وہ بالکل حالات حاضرہ کی ترجمانی بھی کرتا ہے، عکاسی بھی کرتا ہے۔ عنوان یہ ہے کہ یہ جو وبائیں ہیں، ان سے جو نقصانات ہیں وہ تو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے، ان کے درپردہ، بیہائنڈ دا کرٹن جو ان کے چند فوائد ہیں، دنیاوی فوائد بھی، سماجی فوائد بھی، اور سب سے بڑھ کر مذہبی فوائد، ہمارے روحانی فوائد، وہ کیا ہے؟ اسی حوالے سے میں نے قرآن مقدس کی ایک انتہائی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ میں جانتا ہوں کہ دامن وقت کی گنجائش بہت کم ہے، میں کوشش کروں گا کہ اپنے مضمون کے تحت میں تھوڑا سا احسان اور تھوڑا سا جو ہے میں انصاف کر سکوں، اور غریب نواز کی مدد رہی تو انشاءاللہ پوری گفتگو کو لانے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، کٹ رہی ہے۔ آواز صاف آ رہی؟ جی جی جی۔ ہاں، ایک بات ذہن میں ضرور رکھیں
کہ وبائیں چاہے تعاون کی شکل میں ہو، چاہے ساس کی شکل میں ہو، چاہے سوائن فلو کی شکل میں ہو، یا مختلف وبائیں، اور موجودہ صورتحال کو دیکھیں یہ کووڈ-19 کی وبائیں ان کے نقصانات ظاہری طور پر سب کو نظر آتے ہیں، اور اس وبائی کورونا نے پوری ایسی عالمگیری چھوڑی ہے کہ پورب سے لے کے پشچم تک، اتر سے لے کے دکن تک جسے دیکھو وہ پریشان نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے درپردہ کچھ اس کے فوائد ہیں، اور اس حوالے سے ہماری جماعت کے ایک انتہائی جلیل القدر محدث، ایک عظیم الشان اور حافظ الحدیث حضرت سیدی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک کتاب ہی پر مرتب کیا، اور اس کتاب کا نام آپ نے رکھا بذل الماعون فی فضل الطاعون، اور اس میں ایک مکمل طور پہ ایک باب ہے جس میں آپ نے اس کے فوائد کو شمار کرایا ہے۔ چنانچہ امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی اس کتاب بذل الماعون فی فضل الطاعون میں جو باب قائم کیا ہے اس کا نام رکھا ہے ومن فوائد الطواعین، یعنی طاعون، یہ طاعون کا لفظ آج ہمارے زمانے میں پلیگ کے لیے مخصوص ہو گیا، لیکن قرن اول میں بلکہ اس سے بھی پہلے قبل المیلاد بھی اگر آپ جائیں تو ہر طرح کی بلا کو طاعون کہا جاتا ہے، اور طاعون ایک ایسی بلا ہوتی تھی کہ جس کو دیکھ کر لوگ اپنے گھروں میں کوارنٹین ہو جایا کرتے تھے، آئسولیٹ ہو جایا کرتے تھے۔ اس حوالے سے کئی احادیث ہیں، سرکار نے فرمایا، اس کی طرف جانے کا میرے پاس موقع نہیں ہے، میں صرف فوائد سے بات کروں کہ جہاں اس کے بہت سارے نقصانات ہیں وہاں اس کے چند درپردہ اور ہڈن اس کے بینیفٹس بھی ہیں جو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے مخصوص طور پہ 4 فوائد شمار کیے ہیں، ان میں سے فائدہ اولا جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے تقصیر العمل۔ دراصل ہے کیا، ہم اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں تمام تر منصوبے بناتے ہیں، کچھ منصوبے ہماری اپنی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، کچھ پلاننگ ہمارے بچوں کے لیے ہوتی ہے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے ایسٹس کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے پلان کا ایک حصہ ہے۔ ہم اس بھاگتی دنیا کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں کہ صرف پلان ہی اور منصوبے بنانے میں اور اپنی امیدوں کو قائم کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ آج اس فلاں سے کوئی امید باندھ لی، فلاں سے کوئی امید باندھ لی، یہ سلسلہ ہمارا ایک غیر متناہی سلسلے کی طرح چلتا رہتا ہے۔ کبھی ہم اپنی فیملی پلاننگ، کبھی ہم سوشل پلاننگ، کبھی ہم بزنس کی پلاننگ، کبھی انویسٹمنٹ کی پلاننگ، طرح طرح کی پلاننگ میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن یہ وبائیں ہیں میرے دوست جو آ کر کے ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اے اپنی دوڑتی دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں، اے صرف دنیا میں رہ کر دنیا ہی کے بارے میں سوچنے والوں، دنیا سے امیدیں مت باندھو، اس میں تفسیر کرو۔ امیدیں باندھنی ہے تو اس سے باندھو جس نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ So this is the most important thing. If you are planning, so you have to think about what you're going to do, because something beneficial for this one, and a lot of things are beneficial after. So you have to think about your hereafter, because we are at the moment as a traveler. تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ وبائیں آئیں، ہم اپنے گھروں میں کوارنٹین ہو گئے، جان کے لالے پڑ گئے، سوشل ڈسٹینسنگ اور فزیکل ڈسٹینسنگ نے ہمیں مجبور بھی کر دیا اور کئی معاملات میں مجبور بھی کر دیا، مگر اسی مجبوری نے جو ہمیں فائدہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کر کے کم سے کم اتنا سوچ تو رہیں کہ ہم نے بہت پلاننگ کر دی دنیا کے لیے، اب وقت آیا ہے کہ ہم کچھ آخرت سے پلاننگ کریں، وقت آیا ہے کہ کچھ ہم وہ کام کریں جو سوشل کام بہت کیا، کچھ ریلیجیس اور اسپرچل کام کریں۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ بالکل اسی سے ملتا جلتا امام ابن حجر اسقلانی نے فرماتے ہیں، دوسرا فائدہ ہے تحسین العمل، میک یور ڈیڈ بیوٹیفل۔ اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو اچھا بناؤ، سالڈ۔
بہت سارے طریقے ہیں کیریکٹر کو اچھا بنانے کے۔ اگر آپ کی نمازیں چھوٹی ہیں تو اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں تنہائی میں بیٹھ کے اپنی نمازوں کو پورا کرو، قضاء عمری کرو۔ اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے تو اس سے توبہ کرو، گناہ کیا ہے تو اس سے توبہ کرو، بے حیائی بد کرداری کے شکار ہوئے ہو تو اس سے توبہ کرو، ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو اس سے توبہ کرو، اپنے عمل کی اصلاح کرو، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یہ اس کی نشانیاں ہیں جسے دیکھ کے ہمیں اس پر ایمان لانا۔ اور اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ یہ وبائیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اے شخص اپنے نفس کو پاکیزہ، اور اس کا طریقہ جو صوفیاء کرام نے عنایت کیا ہے بڑا خوبصورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ رات میں جب آپ سونے کا ارادہ کریں، when you go to sleep, before you go sleep, you have to think about your whole day, what you have done. آپ نے کیا کیا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، ان کے بارے میں سوچو، یہی تمہارے کام۔ اگر برا کیا ہے تو یہ سوچو کہ آئندہ ہم وہ برا نہیں کریں گے، اور اچھا کیا ہے تو یہ سوچو کہ اے اللہ اس اچھائی پہ مجھے استمرار عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ اسی کو محاسبہ نفس کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے نفس کا تزکیہ کرو، ٹرائی ٹو پیوریفائی یور ہارٹ، بیکاز یور ہارٹ گاٹ ویری ڈرٹی، یور ہارٹ از ویری sinner، گنہگار ہے۔ We have lot of sin and evils done by us. So we have to purify our heart before do anything else. تو یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ فائدہ ہوتا ہے وباؤں کا، کہ وبائیں ہمیں آ کر کے جو ہمارے اندر خشیت اور خوف کا جذبہ پیدا کرتی ہیں، وہ ہمیں اعمال صالحہ کی طرف بڑھاتے ہیں، ہمارے اعمال کی تحسین کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ بڑا اہم ہے، الیقظۃ من الغفلہ۔ الیقظۃ من الغفلہ یعنی غفلت سے بیداری۔ It means the pandemic is a sign of wake up. Allah subhanahu wa ta'ala brought his azab upon all of us. Why? To wake us up. Because we are dreaming. Unfortunately, we are sleeping, and in the sleep we are dreaming. We don't know about the reality of the world. We don't know about the quality of the world. We don't know about the beauty of Islam. So we have to think. We have to wake up. We have to get ourselves up to maintain some good deeds, to understand the reality of Islam, to think about the reality of nature. So یہ جو بیداری ہے, which is most important thing for all mankind and especially for the human, for the Muslims, that is unforgettable thing, my dear brothers and sisters in Islam. پوری توجہ کے ساتھ اس وبا نے ہمیں بیدار. کتنے لوگ ایسے تھے جو بھاگتی دنیا کے پیچھے بھاگتے جا رہے تھے، انہیں پتا نہیں تھا کہ بیوٹی کی عمر سب سے کم، کوالٹی کی عمر اس سے زیادہ ہے، اور ریالٹی ول نیور ایور فنش۔ ہم بیوٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم میں سے کچھ سنسیئر، کچھ نالجبل لوگ تھے، وہ کوالٹی کے پیچھے بھاگ رہے تھے، مگر وبا نے بتایا کہ کوالٹی بھی فنش ہو جائے گی when you go into the grave. There's only one thing will remain with you, which is reality. And the reality is that we born under the will of Allah. We will die under the will of Allah. So we have to stay in this world under the will of Allah. یہ وبا نے ہمیں بتایا کہ تم بیدار ہو جاؤ، چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو بے حیائی کو، استغفار کرو، توبہ کرو، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر استغفار، which is the first step towards Allah subhanahu wa ta'ala. And when you make yourself perfect, absolutely clean, then you go for repent, you do tawbah, and you must make, ایک وعدہ اللہ سے کرو کہ اب میں برائی نہیں کروں گا۔ اس وعدے کو توبہ کہتے ہیں، اس میں ندامت ہونی چاہیے، اور جب توبہ ہو جائے تب توبۃ نصوح، وہ توبۃ نصوح جس میں ندامت کے ساتھ توبہ بھی ہے اور آئندہ کبھی اس برائی کی طرف نہ جانے کا عہد بھی شامل ہے۔ یہ اس وبا نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں بیدار کیا ہے۔ پلیز بیفور یو گو
to ask Allah subhanahu wa ta'ala about forgiveness, you have to wake up. And you have to understand about your reality that Allah subhanahu wa ta'ala created you as a Muslim. And he said, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. You are the best obedient. You are the best slave of Allah subhanahu wa ta'ala. You are the best followers of beloved Prophet more than more than anybody else. तमाम उम्मतों में तुम सबसे अच्छे हो because तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और एक पैसा बुरा शरीर. And the third thing, the last but not the least, التزود للرحلة. आखिरत की तैयारी करना, सफरे आखिरत की तैयारी. We came in this world. It doesn't mean that before this world हम nothing थे, हमारा कोई वजूद नहीं था. ये ख्याल बना. यहाँ से पहले हम कहीं और थे, वहाँ से पहले we came as a traveler, and truly we are travelers. हम मुसाफिर. Before anything else, we were in the world of soul. Then Allah subhanahu wa ta'ala ordered us to change your word. Then we came into the backbone of my father, under the will of Allah. Then he ordered us, change your word. We came in the womb of mother, in the body of mother. 6 months, 7 months, 8 months, as we shop. After 9 months, he ordered us to change your word. Then we came in this world. We born here. इस मुसीबत वाली जगह से आए, सारा टेंशन यही, सारी मुसीबत यही, सारी आजमाइश. And we will not remain stay here forever. We have to leave this world. We have to go into the grave. We have to face the most important question of the grave. We have to go into the day of judgment. We have to face Almighty Allah. We have to look at the mizan, everything. If we have done the good deeds, then we'll enter into the heaven, inshallah, by the blessing of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So those things came in my mind. Why? Why? Because we now started to think about here. इस वबा ने हमें बेदार किया और उसने कहा कि तुम एक मुसाफिर थे, मुसाफिर हो, और जब तक जन्नत में न चले जाओ, अपनी मंजिल में न पहुंच जाओ, you will remain as a musafir, as a traveler. हम मुसाफिर और बहुत सारी चीज. वबा से अल्लाह की कुदरत का यकीन होता है, उसकी कुव्वत और हैबत और ताकत और जबरूत का एहसास पैदा होता है. आप जरा गौर करें, मैं यूके के पर्सपेक्टिव में ये बात कह रहा हूँ, यूएसए के पर्सपेक्टिव. वो कौम मेरे दोस्तों जो बात बात पे आई नो दिस, आई नो दैट, आई डोंट नो, जिनके पास था ही नहीं, एवरीथिंग आई नो. आज एक न दिखने वाला कीड़ा, एक न दिखने वाला कीटाणु, एक जुर्सूम, एक न दिखने वाला बैक्टीरिया उनके लिए मुअम्मा. जब पूछा जाता है if you know everything, tell us about corona, they say no, we don't know. आज इन तमाम मगरूर ताकतों का गुरूर अल्लाह ने तोड़ दिया. यहाँ बहुत हम सुनते थे 2-3 महीना पहले, हमें 1 इंच नहीं हटेंगे, 1 इंच नहीं हटेंगे, हमने ये फैसला कर दिया पार्लियामेंट में. आज वो कहाँ चले? कौन पूछ रहा है? कैमरे के सामने भी नहीं आ. इस वबा ने मुसलमानों को जहां सोचने का मौका दिया है, वहीं गैर मुस्लिमों को अपनी ताकत जताई कि देख, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत को अपनी मान जा, झुका दे इसकी बारगाह में अपने सरों को, और मान जा कि किसी जानदार चीज को कोई अल्लाह के सिवा पैदा नहीं कर सकता. हो सकता है कि किसी लेबोरेटरी के अंदर कोरोना को डेवलप किया गया, लेकिन उसमें जो जान है, वो जान किसी लेबोरेटरी में डेवलप नहीं, उसका खालिक अल्लाह. तो मुसलमानों, अल्लाह की बारगाह में रुजू, तौबा करो, इनाबत से उसके करीब, उसके पीछे पीछे चलो जो तुम्हें अल्लाह की तरफ लेके जाए. आप जरा ख्याल करें, जिस आयत की मैंने तिलावत की, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्ना अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा. अल्लाह पाक फरमाता है, बचो उस गुनाह से, तवज्जो से सुनिए, बचो उस गुनाह से जिसकी सजा मैं सिर्फ जालिमों को नहीं दूंगा.
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس فتنے سے، اس وبا سے، اس گناہ سے بچو، اس گناہ جس کی سزا، جس کی حسابت، جس کا اثر صرف ظالموں تک لمیٹڈ نہیں رہے گا، خاص بلکہ آٹے کے ساتھ خون بھی پستا ہے۔ عذاب آیا، ظالموں کے ظلم کا بدلہ لیا، جنہوں نے اسلام کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کی ان سے بدلہ لیا، انہیں نقصان پہنچایا گیا ہے، مگر اسی میں نہ جانے کتنے انوسنٹ مسلم بھی شہید، کتنے کورونا سے انفیکٹڈ ہوئے ہیں، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ already stated اس گناہ سے بچو جس کی سزا ہم صرف ظالموں کافروں کو نہیں دینے والے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جانو کہ اللہ کی پکڑ بہت بہت کڑی، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت مضبوط، بہت سخت۔ تو ایسے موقع پہ میرے بیداری کی ضرورت، تحسین عمل کی ضرورت ہے، ایسے موقع پہ تزود للرحلہ، آخرت کی تیاری کی ضرورت ہے، اور آخرت کی پلاننگ کی ضرورت ہے، اور یہی وہ چیز ہے میرے دوستوں کی جیسے کی آف سکسیس پہیرا، بہت قیمتی چیز ہے۔ پریشان مت کرو، شکایت مت کرو، ایکسپٹ کرو، جیسے وہ ماں ایکسپٹ کرتی ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اسے معلوم ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو اسے کتنا سخت لیبر پین ہوگا، کیسی گہری پرسوں پیڑا ہوگی، مگر وہ اس پین کے لیے اتسک ہے، وہ خوشی منا رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے کہ اللہ وہ پین مجھے عطا کر، کیونکہ اسی پین کے ذریعے اس خاتون کو ماں کا درجہ ملتا ہے۔ تو جیسے ایک ماں حاملہ عورت اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہے، تو we have to accept those things which suddenly came about، جو ہمارے اوپر آئی ہے، we have to accept، ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ نے ہمیں بیدار کیا ہے، اور کتنے خوبصورت موقع بھی آئی۔ میں تو اس کو خوبصورت موقع کہوں گا۔ میں 1 منٹ میں اپنی بات فنش کرتا ہوں، بیکاز آئی نو کہ آئی ڈونٹ ہیو اے ٹائم، 25 منٹ کا ٹائم ملا تھا، 20 منٹ آلریڈی پاس، تو توجہ چاہوں گا ایک خاص چیز کی طرف میں آپ کے ذہن کو لے جاؤں۔ آپ ذرا دیکھیں کتنے خوبصورت موقع اللہ پاک نے یہ خوشیاں ہمیں عطا فرمائی کہ رمضان دستک دے رہا ہے، وہ ماہ پاک جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری اور مسلم کے متفق علیہ، یعنی صحیحین کے شرائط صحیحین میں موجود ہے یہ حدیث پاک، من صام رمضان، وفي روایت من صام الشهر رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کا روزہ رکھا، اللہ رب العزت نے اس کے تمام پچھلے گناہ غفر له ما تقدم، ایمان بھی ہو اور احتساب بھی، احتساب کا موقع آتا ہے۔ You have to think about yourself and do محاسبہ نفس، پوری وفاداری، پورے اذعان و ایقان کے ساتھ صرف رضائے مولا کے لیے روزہ رکھو۔ خوش نصیبو، یہ وہ عبادت ہے جس میں اللہ پاک سلسلۃ الشیاطین، شیطان کو قید خانے میں ڈال دیتا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کو مولا کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے کو مولا بند کر دیتا ہے۔ یہ وہ ماہ پاک ہے جس میں رحمتوں کے فرشتے صبح و شام آتے جاتے ہیں، اور جب بندہ رات کے اندھیرے میں سحری سے پہلے تہجد کے مصلی پہ بیٹھ کر ندامت میں آنسو بہاتا ہے تو مولا کریم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس کی دعا پر فرشتے جو ہے آمین آمین کہتے ہیں۔ یہ وہ ماہ پاک ہے جس کی قبولیت کی گارنٹی رب ذوالجلال نے خود اپنے ذمے لی۔ آخری اللہ پاک فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ حدیث قدسی، یقیناً ساری عبادتیں رضائے مولا کے لیے، مگر اللہ پاک نے روزے کی گارنٹی دی کہ یہ میرے لیے ہے، اس کی جزا ملے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز باجماعت بھی پڑھی جاتی ہے، تنہائی میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ باجماعت پڑھیں گے تو دیکھنے والی سوسائٹی بھی ہے کہ ہاں یہ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہیں نہ کہیں دکھنے کا پہلو، حج میں بھی دکھنے کا پہلو ہے، کیونکہ تنہا ہم حج نہیں کرتے، عرفات میں رہتے ہیں،
ज़कात में तो सरापा दिखने का पहलू है, क्योंकि जब तक हम किसी को देंगे नहीं, हमारी ज़कात ही अदा नहीं होगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रोजा वो इबादत है मेरे, बंदा जानता है कि मैं रोजेदार हूँ, उसका मौला जानता है कि आप सबकी नजरों से छुप के रोजा रखो और कहीं तन्हाई में खा सकते हो, कौन देखने, मगर फिर भी रोजेदार नहीं खाता। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जगह। ये वही इबादत है जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजों में से एक मखसूस दरवाजा जिसका नाम रैयान, ये दरवाजा उस वक्त खोला जाता है जब रोजेदारों की एंट्री होती है। ला यदखुलुहु इल्ला साइमून, जिस दरवाजे से रोजेदार के सिवा कोई नहीं जाता। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, we are so fortunate that we are going to enter into the blessed month of शहर रमजान। एक ऐसे महीने में हम दाखिल हो रहे हैं जहां तमाम शयातीन कैद खाने में जाएंगे। मेरी ये दुआ है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि ये जो कोरोना का शैतान है इंशाअल्लाह ताला, इसके पाँव में भी अल्लाह पाक इसी रमजान पाक की बरकत से जंजीरें बांध देगा। मौला करीम हम सबका सुनना, आपका सुनाना कबूल फरमाए। और ये पूरी जो वेब टीम है जिसने आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, अल्लाह ताला इनके रिस्क में, अमल में, सेहत में बरकत अता फरमाए। बिलखुसूस हमारे बरतानिया के सही नसीला मुसलमान जो पिछले कई दिनों से लॉकडाउन की सूरत मुकैयद है, महसूर है, और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत खूब मियाँ, बहुत खूब, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत अच्छा खिताब आपने फरमाया, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, वहाँ का भी ख्याल किया, यहाँ का भी ख्याल किया, दुनिया भी आ गई, दीन भी आ गया, आखरत भी आ गई। अल्लाह ताला आपको खूब बरकतों से नवाजे। बहुत अच्छा माशाल्लाह आपका खिताब रहा, और इस वक्त की ज़रूरत थी वो, इस वक्त की ज़रूरत थी वो। अब मैं ज़्यादा देर तक आपको इस रात के आखिरी हिस्से में ज़्यादा जगाना नहीं चाहता। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद इंशाल्लाह अगर आप और थोड़ी देर रहें तो अल्लामा आज़मी साहब क़िबला मुद्दज़िलहुल आली तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसके बाद पहले तशरीफ़ लाए थे, मगर कुछ नेट की प्रॉब्लम की वजह से उनका ख़िताब नहीं हो पाया, और अब बग़ैर तस्वीर के सिर्फ़ आवाज़ ग़ालिबन हज़रत की आएगी। आपसे ये सब लोग इजाज़त चाहते हैं, हज़रत से भी सलाम अर्ज़ कीजिएगा, और मखदूम पाक की बारगाह में अगर हाज़िरी हो यहीं बैठे बैठे तो जब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जब भी हाज़िरी हो तो हम सब की तरफ से सलाम अर्ज़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात किराम, माशाअल्लाह, भी आप एक